الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی میرے بات سنیں کہ آپ کی بیوی نے اگر عمرہ کر لیا ہے لیکن طواف الوداع نہیں کیا اور ایام شروع ہو گئے تو جا سکتی ہے بغیر طواف الوداع کے۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہوتا۔ تین طرح کے جو ہے ایک دفعہ اگر کوئی دے، میرا بھائی حنفی مسلک میں ایک مقام پہ تین طرح کے دینے سے تین ہی ہوتی ہیں۔ صرف بعض علماء ورنہ تمام ائمہ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی سب کے نزدیک تین ہے۔ صرف کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک جگہ پر ایک ہی دفعہ میں دی ہے تو تین نہیں بلکہ ایک ہے۔ بہرحال اکثر جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ تین ہے۔ میرا نام فہیم ہے، میں سندھ سے ہوں۔ میرا چاچے شہید ہوئے 3 سال قبل، اس کے قاتل ابھی نہیں ملے۔ اللہ ان کا قاتلوں کو پکڑائے اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے درجے بلند کرے۔ کہتے جی کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، میقات سے احرام باندھا، مکہ آیا، عمرہ کیا، صفا کے بعد بال دوبارہ منڈوانے کی بجائے کتروائے۔ بھائی جب بال تھے جو تم نے کتروائے تھے، بات سمجھ نہیں؟ اگر پہلے تم نے اس طرح پھروایا ہے، اس طرح کے بعد بال تھے کہاں جو تم کترواتے تھے؟ دم پڑ گئی حضرت، دوبارہ بھی اس طرح پھروانا تھا۔ یہ کون سی محبت ہے؟ ایک دفعہ کی تاریخی واقعہ اور یہ حقیقی یعنی اصل واقعہ ہے۔ انگریز کا زمانہ تھا، گورنر پنجاب کے لیے جو آیا انگریز، وہ جس دن لاہور اترا، اللہ کی شان ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا، اور دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور چھریاں مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا کہ ان لوگوں کو میرے گورنر بننے پہ اعتراض ہے، اسی لیے یہ ماتم کر رہے ہیں، میں واپس چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے ہیرو تھے حضرت حسین، ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے لیے غم کر رہے ہیں۔ کہتے کب شہادت ہوئی؟ لاہور میں ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، وہ تو کربلا میں ہوئی تھی، عراق میں، اور سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں خبر تو ہے، بس ان کا یہ عقیدت ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ قومیں جو اپنے ہیرو پہ ماتم کریں ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیشہ اسی طرح روٹتے پیٹتے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماتم کی مجلسوں میں جانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، اور شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ میں بہت عرصے سے السر کی مریضہ ہوں، تقریباً 8 سال سے دھوپ سے شدید الرجی کی شکایت ہے۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اول آخر درود شریف 100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے صبح و شام پی لیا کریں۔ کیا کوئی اپنی بیوی کو ویڈیو کال کر کے کہتا ہے کہ تم اپنا جسم ننگا کر کے مجھے دکھاؤ؟ یہ بےہودگی ہے اور کیا ہے؟ انگریزوں سے یہی سیکھا ہے تم نے، اور تو کچھ نہیں سیکھا۔ ایسی بات ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ جب ویڈیو وغیرہ بنتے ہیں نا، یہ بہت بڑی خبیث پارٹیاں ہیں جو ان کو ہیک کر لیتی ہیں، وہ اپنے پاس جمع رکھتی ہیں، اور جو عورتیں ایسی ننگی ہوں ان پر 2 پیسے کماتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے۔ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے خادم ہیں، وہ اپنے بچوں کو بیٹوں کو حافظ اور عالم بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو عالم اور حافظ بنائے۔ مقتدی نماز میں آمین امام سے پہلے کہہ دے، بالکل ناجائز ہے۔ امام آمین کہے تم پھر کہو آمین، کیونکہ ہمیں یہی حکم ہے اذا کبر فکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فاسجدوا، تو اس سے پہلے ہم آمین کہہ دیں، ناجائز ہے۔